الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وقال سبحانه وتعالى والفجر صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا کی ہوئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اس بات سے کہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کریم کی کون سی بات زیادہ اہم ہے۔ ہر بات جو پڑھتے ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے، اور پھر دوسری پڑھتے ہیں تو دوسری بھی ایسی ہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ بھی زیادہ اہم ہے، اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ ساری اہم باتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، ساری نفع بخش باتوں کا مجموعہ قرآن کریم ہے، ساری بابرکت باتوں کا مجموعہ قرآن کریم ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی، پھر آج بیان کرتا ہوں کہ اسلام نے جس بات کو بھی بیان کیا ہے، اگر انسان اس بات کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے تو انسان کی زندگی میں اس بات پر عمل کرنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ برکت ضرور آتی ہے، اور اگر انسان اسلام کے کسی بھی حکم کو چھوڑتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، نفل ہو، تو اس درجے کی برکت اس کی زندگی میں سے کم ہو جاتی ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں سے ایک آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہم نادانوں کو ان نعمتوں کی طرف متوجہ فرما دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی طرف ہم نادانوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے متوجہ نہ فرماتے تو ہم جیسے کم علموں کو، نادانوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہو پاتا کہ یہ نعمت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری نیند ہے، تمہارا جو سونا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تمہارا سونا رات میں، وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں تمہارا اس کے فضل کو یعنی روزی کو تلاش کرنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعی سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب انسان دن میں کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد کہ اس کے تمام اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اس کی قوت سماعت متاثر ہونے لگتی ہے، اس کی بولنے کی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے، بولنے کی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے، اور خاص طور سے کچھ گھنٹے کام کرنے کے بعد انسان کا دماغ متاثر ہونے لگتا ہے، اور وہ صحیح طور پر جو باتیں اسے یاد ہوتی ہیں اگر وہ وقت کے اوپر نیند کو پورا نہ کرے تو اسے وہ باتیں یاد بھی نہیں آ پاتی، صحیح طریقے پر وہ کوئی بھی کام نہیں کر پاتا۔ اس
بات کو ختم کرنے کے لیے اور سارے اعضاء اس کے پھر سے دوبارہ کام کرنے کے قابل و لائق ہو جائیں، اللہ رب العزت نے اس نظام کے لیے نیند کو بنایا ہے۔ نیند اللہ کی وہ نعمت ہے جو ہم پیدائش سے لے کر آج تک استعمال کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کو نعمت ہونے کی حیثیت سے ہم استعمال نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس ایک چیز ہے جو ہمیں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے متوجہ فرمایا یہ تو اللہ کی عظیم الشان نشانی ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ نیند کے عمل کے ذریعے سے انسان کی دماغی صلاحیتیں پھر سے تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے سننے کی صلاحیت، اس کے سوچنے کی صلاحیت، اس کے چلنے پھرنے کی صلاحیت، اس کے کام کرنے کی صلاحیت، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں دوبارہ سے مضبوط ہو جاتی ہیں، دوبارہ سے کام کرنے کے لیے قابل ہو جاتی ہیں۔ جس عمل کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری صلاحیتیں دوبارہ کارآمد ہوتی ہیں اس کو نیند کہا جاتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کے وقت میں سونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ 8-10 آیتیں اس وقت میرے سامنے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، آپ غور فرمائیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے سونا، اور ایک آیت میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ کی رحمت میں سے ہے یہ بات کہ اس نے تمہارے لیے رات کو ایسا بنایا کہ رات میں تم سکون حاصل کرتے، اور دن کو روشنی کرنے والا بنایا، دن میں ساری چیزیں روشن نظر آتی ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ دوسری آیت میں فرمایا اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اس بات کو، انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ رات میں سکون حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھانے والا، روشنی کرنے والا بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ اور ایک آیت میں نے یہاں پر یہ 2-3 آیتیں بیان کرنے کے بعد میں نقطہ ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ سونے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، سونے کے ساتھ رات کا اشارہ فرما رہے ہیں، اور جہاں جہاں رات کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ انا جعلنا اللیل لیسکنوا، ہم نے رات کو بنایا اس لیے کہ سکون حاصل کرے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ سکون حاصل ہو، سکون حاصل ہونے کا ذریعہ اللہ نے نیند کو بنایا۔ ہمیں کس وقت سونا چاہیے؟ اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا یہ پاک کلام ہمیں اشارہ کر رہا ہے لیسکنوا، سونے کا بہترین وقت انا جعلنا اللیل، ہم نے رات کو بنایا ہے، رات میں سونے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، والفجر، صبح کا وقت کیا حیثیت رکھتا ہے اپنی، صبح کے وقت میں کیا برکتیں اترتی ہیں اللہ کی طرف سے، صبح کے وقت میں اللہ نے کیا نظام بنایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت نازل فرمائی ہے جس کا نام والفجر ہے۔ والفجر، فجر کے نام کے اوپر ہے، اور ہماری نمازوں میں سے 5 نمازوں میں سے ایک نام کا نماز فجر ہے، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، صبح کی سب سے پہلی نماز فجر کی نماز۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں 114 صورتوں میں سے ایک صورت جو نازل فرمائی ہے اس کا نام ہے سورۃ الفجر۔ سورت کا نام جو فجر رکھا گیا ہے یہ سمجھانے کے لیے رکھا گیا ہے کہ صبح کا وقت اپنے اندر کیا برکتیں رکھتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جب اس سورت کی شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے والفجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے فجر کے وقت کی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے جو قسم کھائی ہے، فجر کے وقت کی بھی قسم کھائی ہے، فجر کی نماز کی بھی قسم کھائی ہے، دونوں چیزوں کے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے یہ بات کتنی عظیم ہے، یہ چیز کتنی عظمت و شان والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کریم میں ایک سورت کا نام سورہ فجر رکھوانا، اور پھر سورہ فجر کی پہلی آیت کا اللہ کی قسم ہونا، اللہ نے اس کی قسم کھائی، یہ بات ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے کہ فجر کا وقت، صبح کا وقت، صبح کی نماز اپنے اندر کیا عظیم الشان اہمیت رکھتی ہے۔
ظاہر ہے وقت بہت مختصر ہوتا ہے، ساری باتیں تو سامنے نہیں لائی جا سکتی، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں۔ جب رات ختم ہوتی ہے اور صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے، اس سورت کے نام کے ذریعے سے ہمیں یہ مثبت سوچ دینا چاہتے ہیں کہ رات کے وقت میں کاروباری انسان کاروباری الجھنوں سے پریشان سویا تھا کہ کل کیا ہوگا، کس طرح سے مسئلہ حل ہوگا، وہاں سے جو آنا ہے، وہاں جو بھیجنا ہے، یہ جو ساری کے سارے مسائل ہیں، یہ جو ساری کی ساری میری الجھنیں، یہ جو ساری کی ساری میری ٹینشنیں، یہ کس طرح حل ہوں گی۔ کسی انسان کو گھریلو زندگی میں ٹینشن تھی کہ آج بہت زیادہ میرا جھگڑا ہوا ہے، آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، کل میں اب آنے والا دن کیسے گزاروں گا، ان مسائل کو کیسے حل کروں گا۔ جس سطح پر بھی انسان پریشان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ صبح کے وقت اٹھے گا اور صبح میں وہ جب روشنی نمودار ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تاریکی کو دور ہوتا ہوا دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں فجر کی نماز اس لیے رکھی ہے، صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اٹھنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب تم صبح اٹھو گے تو تمہارا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ جو اللہ رات کی تاریکی کو لے جا کر صبح کو اس طریقے پر لانے پر قادر ہے کہ اب رات کا نام و نشان نہیں نظر آ رہا ہے، جو اللہ پوری دنیا کا اندھیرا بھگانے پر قادر ہے، وہ اللہ کیا میری زندگی کا چھوٹا سا اندھیرا غائب نہیں کر سکتا؟ وہ اللہ میرے کاروبار کے اندھیرے کو غائب نہیں کر سکتا؟ وہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندھیرے کو غائب نہیں کر سکتا؟ جو انسان صبح صبح اٹھتا ہے اور اس نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے یا سنی ہوئی ہے، اس کے دل کے اوپر یہ والا تاثر آئے گا کہ جس اللہ نے پوری کائنات کا اندھیرا ختم کر دیا، وہ اللہ میرے دل کا اندھیرا، میری زندگی کا اندھیرا، میرے گھر کا اندھیرا، میرے کاروبار کا اندھیرا وہ بھی دور کرے گا۔ صبح کے وقت میں ایک پوزیٹیو پیغام، ایک مثبت پیغام، ایک مثبت میسج جو صبح اٹھتا ہے اسے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، پھر وہ اپنے دن گزارنے کا عمل اسی مثبت سوچ کے مطابق کرتا ہے۔ یہ صبح اٹھنے والے کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ صرف صبح اٹھنے سے انسان کا عقیدہ آخرت جو تمام اعمال کی بنیاد ہے، وہی انسان آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ جس کا جتنا یقین آخرت پر مضبوط ہوتا ہے، اس کی آخرت کے لیے تیاری اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ جس کا جتنا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، وہ آخرت کے لیے اتنی تیاری کرے گا۔ جس کا جتنا عقیدہ آخرت کمزور ہوگا، وہ آخرت کے لیے اتنی کم تیاری کرتا ہے۔ صبح اٹھنے والا اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو کہ جس طرح سے رات آئی ہوئی تھی اور صبح چھپی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح سے قیامت کی صبح کو اس دنیا کے اندھیرے نے اپنے اندر لپیٹا ہوا ہے، اپنے اندر چھپایا ہوا ہے۔ جس طرح یہ رات غائب ہو گئی اور صبح آ گئی، بالکل اسی طرح ایک متعینہ وقت کے اوپر، جس طرح متعینہ وقت پر سردی میں گرمی میں ایک متعینہ نظام الاوقات کے تحت رات ختم ہوتی ہے اور صبح بیدار ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک متعینہ نظام الاوقات کے تحت یہ جو دنیاوی زندگی کی رات ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے اور قیامت کی صبح آنے والی۔ یہ صبح اٹھنے والوں کو قیامت کا یقین حاصل ہوتا ہے، جو صبح کے وقت میں اٹھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو فریضہ عائد کیا گیا ہے فجر کا، اس کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقانیت اس کے دل کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کے وقت اٹھتے ہیں، انہیں یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ قیامت جلدی ہی آنے والی ہے، اس بات کا یقین بھی ان کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے رات کو ہم ابھی سوئے تھے، صبح اٹھنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی سوئے تھے، ابھی 1-1.5 گھنٹے پہلے سوئے تھے، اتنی جلدی رات مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا یہ جو عمل بنایا ہے، جو سرکل بنایا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کا ذہن قرآن نے اس طرف منتقل کیا ہے، جس طرح لمبی رات سونے کے بعد صبح جب اٹھتے ہو تو تمہیں ایسا لگتا ہے ابھی تو سوئے تھے، اسی طرح جب قیامت کی صبح ہوگی تو تمہیں ایسا لگے گا ابھی تو دنیا میں گئے تھے، ابھی اتنی جلدی زندگی پوری ہو گئی، ابھی قیامت آ گئی۔ یہ ساری کی ساری باتیں صبح اٹھنے والا، قرآن کریم کی آیتوں میں غور کرنے والا، ان سے براہ راست فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نشانی ہے۔ اللہ نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ بندہ اس کے اندر سوئے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے میرے بدن کو سکون حاصل ہو تو اسے سونا پڑے گا، اور سونا اس وقت میں پڑے گا کہ جس وقت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے اس وقت میں سونا حاصل ہوتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، ہم نے رات کو لباس بنایا۔ رات ساری چیزوں کو، سارے شور و غل کو، ساری موزی چیزوں کو، تکلیف دہ چیزوں کو، سب لوگوں کے اعمال کو، افعال کو یہ اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ایسا بنا دیا کہ جس طرح جب گھروں کے اندر سونے کا ماحول ماں باپ چاہتے ہیں تو لائٹ بند کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے سکون سے سو جائیں، اللہ نے بالکل اسی طرح پوری دنیا کی لائٹ کو یعنی سورج کو بند کر دیا رات کے وقت میں تاکہ تمام بندے سو جائیں۔ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے جن چیزوں کے اوپر مخلوق کو، بندوں کو جمع نہیں کیا، آج تک کیا ان چیزوں میں اتفاق ہو پایا ہے؟ نہیں ہو سکتا اتفاق۔ اللہ نے تمام اقوام عالم کو رات میں سونے پر متفق کر دیا، اللہ نے تمام چرندوں کو، پرندوں کو رات میں سونے پر متفق کر دیا۔ نہیں تو دنیا کی ساری قومیں مل کر کوئی بھی قرارداد لے آتی، کتنا بھی مشورہ ہو جاتا، نہیں متفق ہو سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے سب لوگوں کو ایسا نظام بنا دیا کہ جیسے ہی رات کا وقت آتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، تو اللہ کا نظام ہے کہ فضا میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو ہماری آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں، اور ہمارے دماغ کو سگنل پہنچتا ہے کہ اب سونے کا وقت آ گیا، اور ہمارے اندر کا سسٹم وہ نیند کو مانگنے لگتا ہے۔ ہمارے اندر کا سسٹم نیند کو مانگتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، عشاء کے بعد۔ اب جو لوگ اپنے اندر کے جسم کے میسج کو مان لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے جسم کو عمل کرنے دیتے ہیں تو ان کے جسم کے اوپر شاندار اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کی صحت پر شاندار اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے دماغ و دل کی صلاحیتیں شاندار طریقے پر نکھرتی ہیں۔ اور جو لوگ اس میسج کو انسنا کر دیتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کے خلاف اپنے مزاج کو ڈھالتے ہیں، ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، انہیں دماغی نقصان ہوتا ہے، ان کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور بھی عجیب و غریب قسم کی جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، جو ایک نظام سے چل کر ملنے میں، جو نظام پر چلنے کے نتیجے میں جو برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ حضرات ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ہر چیز میں مصلحت ہے، ہر چیز میں مصلحت ہے۔ شروع میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اگر اس نظام سے مل کر چلیں گے جس نظام کو اللہ نے بنایا ہے، زندگی میں برکت آئے گی، صحت شاندار رہے گی، دماغ و دل صحیح کام کرے گا، گھریلو نظام شاندار چلے گا، اور جیسے جیسے اللہ کے نظام سے ہٹتے چلے جائیں گے ویسے ویسے زندگی سے برکتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، نحوستیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ساری آیتیں پڑھی، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی طرح وَمِنْ آيَاتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا وَالْفَجْرَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ یہ ساری کی ساری آیتیں، اتنی ساری آیتوں میں جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بھئی جب تھک جاؤ، آرام حاصل کرنا چاہتے ہو تو سو، اور سونے کے لیے رات کا وقت ہم نے بنایا ہے۔ یہ جو بار بار اللہ کہنا ہے رات کا وقت، رات کا وقت، تو کیا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ شاندار وقت، سب سے بہترین وقت جو سونے کے لیے وہ رات کا وقت؟ اور وقت کی کمی ہے نہیں تو میں آپ کو رپورٹیں پڑھ کر کے سناتا، میں آپ کو ریسرچ پڑھ کر کے سناتا کہ جو لوگ رات میں نہیں سوتے ان کی صحت کے اوپر کتنے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان، اور میرا اپنا ماننا اور ہر مسلمان کا ماننا یہ ہونا چاہیے، سب سے بڑی ریسرچ ہمارے لیے قرآن کریم ہے، سب سے آخری ریسرچ ہمارے لیے قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کو کسی ریسرچ پر نہیں بھروسہ ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے فرمان سے جو اشارات نکلتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو صبح کے وقت کا اور فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ایک بات اور رہ گئی، وہ بھی میں بیان کرتا چلوں کہ اللہ نے جگہ جگہ جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ سونے کا وقت ہم نے رات کو بنایا، دن کا وقت معاش کا بنایا، ہم نے کمانے کے لیے بنایا۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا جو ہماری صورت حال ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ اب ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے وسائل سے اگر انسان کی جد و جہد اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو اس کے نظام اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ خدا کے دیے ہوئے اسلحے کو وہ خدا کے خلاف استعمال کر رہا ہے،
اور اگر کوئی انسان اس طرح کرتا ہے تو وہ خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں آئی، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ غور کریں ہم کہ اللہ رب العزت نے پرندے اور جتنے بھی چرندے، جتنے بھی جانور ہیں، ان کی فطرت بالکل اس کے مطابق چل رہی ہے جس پر اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اور سارے چرند، سارے پرند آپ صبح دیکھتے ہیں کہ جب صبح سورج شروع ہوتا ہے تو اپنے گھونسلوں سے چہچہاتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے وہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا یہی نظام ہے کہ انسان صبح اٹھے اور صبح کے بعد اپنی معاش کی تلاش میں نکل جائے اور رات میں وہ سوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فجر اور عصر یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ ان دو نمازوں میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کا کیا نظام ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہمارے اعمال لکھنے کے لیے، ہم جو بھی کرتے ہیں اس کے لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، بدلتی ہیں، اور وہ جو فرشتے جمع ہوتے ہیں ڈیوٹیاں بدلنے کے لیے، اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے وہ اپنا چارج اوپر سے آنے والے فرشتوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایک عصر کی نماز ہے، ایک فجر کی نماز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر اور عصر میں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ اب جب فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، فجر کی نماز والے مثال کے طور پر، اب اوپر سے فرشتے آئے ہیں، وہ دن بھر ہمارے ساتھ رہیں گے، اور جن فرشتوں نے عصر سے صبح تک کا وقت ہمارے ساتھ گزارا ہے وہ اوپر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیا کرتا ہوا پایا؟ تو وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں فجر کی اور عصر کی خاص طور پر، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم عصر میں ڈیوٹی دینے کے لیے اترے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم فجر میں آپ کے پاس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب یہ ہوتا ہے، قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ اس بندے کے اوپر جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی یاد کا سب سے اعلیٰ ذریعہ وہ نماز ہے، نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے یا کسی اور ذریعے سے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو فجر اور عصر کی نماز میں شامل ہوتا ہے۔ اب جو لوگ فجر اور عصر کی نماز میں شامل نہیں ہوتے تو وہ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے بڑے خیر سے، فرشتوں کی دعاؤں سے اور اللہ کی رحمت سے کس قدر دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، اور آپ سے بڑھ کر کون سچا فرمان والا ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ اگر لوگ یہ جان لیں کہ عشاء اور فجر میں کیا کچھ ثواب ہے تو ضرور آنے لگیں، اگرچہ گھٹنوں یا سرین پر گھسٹتے ہوئے آنا پڑے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دونوں نمازوں کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اگر لوگوں کو اس کا یقین ہو جائے، تو اگر کوئی بوڑھا شخص ہو یا کوئی بیمار معذور شخص ہو جو پیروں پر چل کر نہ آ سکتا ہو، تو وہ گھٹنوں کے بل یا سرین کے بل گھسٹ کر کے بھی اگر اسے آنا پڑے وہ تب بھی آئے گا۔ اتنا ثواب اللہ رب العزت نے ان دونوں نمازوں کے اندر رکھا ہے، اور فجر اور عصر کا تارک وہ ان دونوں نمازوں کے عظیم الشان ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسری نماز، اللہ اکبر، تیسری حدیث، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر کوئی نماز فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ گراں نہیں۔ منافقین پر کوئی نماز فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں۔ پھر دوبارہ پڑھ کر کے سناتا ہوں، منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، ان کا تو کیا کہنا۔ جو حضرات نماز پڑھتے ہیں، میں بہت دکھے دلوں کے ساتھ ان کو یہ احادیث پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، وہ بھی اکثر و بیشتر فجر کی نماز میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر اور عصر یہ جو دونوں نمازیں ہیں، یہ والی دونوں نمازیں زیادہ تر ان لوگوں کے لیے بھاری ہیں جو منافق، اور ایک مسلمان جو ہے، ظاہر مسلمان منافق تو نہیں ہوتا،
اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس منافقانہ نفسیات سے بھی اپنے آپ کو ہر مسلمان بچائے کہ میرا عمل منافق کے عمل کے مشابہ نہ ہو جائے. اس لیے جہاں اور وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہو تو وہاں فجر اور عصر کی نماز بھی خصوصی اہتمام کے ساتھ پڑھو. چوتھی حدیث، کتنی شاندار ہمارا دین ہے اور کتنا آسان رکھا ہے اللہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا، یعنی اس نے رات کا آدھا حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزار دیا. اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دی. جو انسان عشاء کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہے پھر اٹھ کر کے فجر کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے کہ اس نے پوری رات نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دی. اور اخیر میں ایک حدیث سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت میں شیطان آتا ہے اور بندے کے سر پر پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ دم کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے کہ رات ابھی بہت باقی ہے سو جاؤ. پھر دوسری گرہ لگاتا ہے، پھر دم کرتا ہے رات ابھی بہت باقی ہے سو جاؤ. پھر تیسری گرہ لگاتا ہے، پھر پڑھتا ہے رات ابھی بہت باقی ہے سو جاؤ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس گرہ کے لگنے والے عمل کو مجھے محسوس کروایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، کوئی دعا پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس یاد کی وجہ سے ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب نماز پڑھتا ہے وہ تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تینوں گرہ کھل جاتی ہیں تو پھر وہ انسان طیب النفس ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت کھل جاتی ہے، اس کی طبیعت کے اندر انبساط آ جاتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر فرحت و شادمانی آ جاتی ہے، خوشی کی کیفیت آ جاتی ہے. اور جو انسان پڑا ہوا سوتا رہتا ہے اور تینوں گرہیں لگی رہتی ہیں، فجر کی نماز کا وقت گزر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے اس عمل کی وجہ سے سارے دن اس کی طبیعت پر سستی رہتی ہے. روحانی اعتبار سے آپ غور کریں، تجربہ کیا ہوگا کہ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ انسان پورے دن بقیہ اعمال کرنے میں سست ہوتا. یہ تجربے کی بات نہیں کر پاتا. اور جس انسان کو جس دن فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے اس کے لیے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کبھی کبھی اشراق، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، دن کے وقت میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچنا، حلال چیزوں کو اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے نماز چھوڑ دی. آپ نے فرمایا کہ اس کے کان کے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا. یہ چند حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائے. اب ہر انسان خود فیصلہ کر لے کہ اسے کیا کرنا ہے. اب پھر مجھے یاد آئی استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات. انہوں نے اپنی تفسیر میں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً کے تحت یہ اصل آیت تو جہاد کے بارے میں ہے. اللہ نے فرمایا واقعہ بیان کر کے کہ اگر ان لوگوں کا کچھ لوگ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کا واقعی نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے. حضرت نے شاندار بات لکھی اس کے تحت کہ لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز نہیں ملتی، آنکھ نہیں کھل پاتی. حضرت نے لکھا کہ اگر واقعی یہ لوگ نماز پڑھنا چاہتے تو علامت یہ ہے کہ رات کو جلدی سوتے. جو انسان رات کو 1-2 بجے سو رہا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھ جاؤں گا. کل ہی کی بات ہے کہ ایک پروگرام میں تھے ہم، فجر کی نماز کا تذکرہ تھا. حضرت فرمانے لگے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں فجر کی نماز نہیں ملتی. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب فجر کی نماز تو وقت پر آتی ہے، آپ ہی اسے نہیں ملتے. وہ تو وقت پر آتی ہے، ہم نہیں ملتے اسے، ہم سو رہے ہوتے ہیں. اور پھر فرمانے لگے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں 1-2 بجے تک ہم سوئیں گے، صبح فجر کے لیے اٹھ جائیں گے. تو ہم لوگ کیا اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھتے ہیں، بایزید بستامی سمجھتے ہیں کہ ہم اس درجے کا اپنے آپ کو بزرگ ولی کامل سمجھتے ہیں کہ رات کو 2-3 بجے سوئیں گے پھر بھی فجر کے لیے اٹھ جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان باتوں سے
ان زبانی جمع خرچوں سے ہم دوسرے کو تو انسانوں کو ہی تو مطمئن کر سکتے ہیں, اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتے. ہم قبر میں فرشتوں کو ان زبانی جمع خرچوں سے مطمئن نہیں کر سکیں گے. جو انسان راتوں کو کام میں لگا ہوا ہے, راتوں کو سڑک پر بیٹھا ہوا ہے, راتوں کو موبائل چلا رہا ہے, راتوں کو گانے سن رہا ہے, راتوں کو بات چیت کر رہا ہے, رات کو گھر میں اس کا کھانے کا نظام جو ہے وہ اتنا لیٹ ہے کہ وہ کھانے سے فارغ ہوئے بغیر سوئے گا نہیں, اور اس کے حساب سے چلے گا تو صبح اٹھے گا نہیں, لیکن وہ اپنے نظام کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اللہ کی نظر میں وہ انسان جھوٹا ہے. وہ چاہتا ہی نہیں ہے فجر کی نماز پڑھنا, وہ چاہتا ہی نہیں ہے فجر کی نماز پڑھنا. اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں, یہ جو ساری کی ساری باتیں غور کریں. ایک بات ابھی میں اس مضمون پر غور کر رہا تھا تو اللہ نے دل کے اندر ڈالی کہ اس وقت فلسطین کے جو لوگوں کا حال ہے وہ میرے اور آپ کے علم اچھی طرح ہے. وہ لوگ جب رات کو سو رہے ہیں تو سونے کے وقت میں انہیں یہ نہیں پتا کہ کب ان کی یہ عارضی نیند دائمی نیند میں بدل جائے گی, اوپر سے بم گرے گا اور ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے. وہ اس حال میں نمازیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں اور آپ گھر میں شاندار قسم کا امن دیا ہوا ہے اللہ نے, ہر چیز کا امن ہے, نہ گھر کے گرنے کا خوف ہے, نہ بموں کے گرنے کا خوف ہے, نہ جانی خوف ہے, نہ مالی خوف ہے, نہ عزت کا خوف ہے. اللہ پیٹ بھر بھر کے کھلا رہا ہے, دوائیں ہیں, علاج ہے, ساری سہولتیں. ان کے ساتھ کیا حالات ہیں, وہ پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہاں ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی مسلمان ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں, خود فیصلہ کر لیں کہ وہ مسلمان ہیں یا ہم مسلمان ہیں. سوچیں اللہ کے لیے سوچیں, خود محاسبہ کریں اپنا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, اپنے سے بڑھ کر انسان اپنی حیثیت, اپنے دل کی کیفیات, اپنے جذبات کو خود جاننے والا. خود محاسبہ کریں اپنا کہ ہم کہاں ہیں, وہ لوگ کہاں ہیں. آخر کب تک یہ نجس زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک یہ والی زندگی چلتی رہے گی کہ جمعے کی نماز ہوگی؟ کب تک یہ والی زندگی چلتی رہے گی کہ صرف 4 وقت کی نماز ہوگی, فجر کی نماز کو گول لگاتے رہیں گے؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم یہی زندگی گزارتے رہے تو نجات ہو جائے گی؟ کیا ہمیں لگتا ہے ایسا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رہنا. یہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر باتیں آتی ہیں کہ اللہ نقطۂ نواز ہے, اللہ نقطۂ نواز ہے اور بغیر نماز پڑھے معاف کر دے گا, قرآن نے ایسے لوگوں سے کہا ہے تلک امانیہم, یہ تمہارے من کے اپنے پسندیدہ خیالات ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل لاؤ. قرآن کی ایک آیت بتا دو جس میں اللہ نے کہا تم نماز نہ پڑھنا. یہ کہتے رہنا کہ اللہ نقطۂ نواز ہے, اللہ معاف کر دے گا. میں جھوٹ بھی بولتا رہوں, میں نمازیں بھی چھوڑتا رہوں, جنہیں پڑھنی ہے وہ پڑھتے رہیں, میں منمانی کی زندگی, منچاہی زندگی گزاروں, اللہ معاف کر دے گا. قرآن کہتا ہے کہ دلیل لاؤ. قرآن میں ایک آیت میں اللہ نے کہا ہو, اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں آؤ تم نمازیں چھوڑتے رہنا, پوری امید میں رہنا, یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتے ہیں, اس کے باوجود ڈرتے ہیں اللہ یہ نیکیاں آپ کی خدمت میں قابل قبول ہوں, یہ تو ایسی ہے ہی نہیں. اگر آپ قبول فرمانے, آپ کا احسان ہے, آپ کا فضل ہے. اور ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 بار نماز پڑھ لی یا دن میں 2-3 نمازیں پڑھ لی, اس کے بعد بھی ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جنت تو ہمارے لیے بالکل پکی ہے. اللہ کے بندو, اپنی جانوں کے اوپر ہم رحم کریں. اللہ کے لیے اپنی نسلوں کے اوپر رحم کریں. جن نسلوں کی تربیت ہم بغیر نماز کے کر کے جا رہے ہیں دنیا سے, خدا کے لیے ان نسلوں پر رحم کریں, اللہ کے واسطے رحم کریں. کسی کا بھی بیان سنوا لیں آپ, کسی بھی بڑے سے بڑے کی مجلس میں لے کر کے چلے جائیں آپ, جب تک ماں اور باپ خود نمازی نہیں بنیں گے, اولاد نمازی نہیں بننے والی. آپ سنوا لیں کسی کی بھی تقریر, بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خاص لطف اور کرم کا معاملہ فرما دے. بالغ ہونے کے بعد اس کی زندگی بدل دے تو بدل دیں, لیکن اس کا ایک لمبا زمانہ غفلت کا گزر چکا ہوگا. ہمیشہ اولاد جو سیکھتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے سیکھتی ہے. اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں اولاد نمازی بنے, سب سے پہلے نمبر پر خود نمازی بننا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے سچ بولے, اللہ کے بندو سب سے پہلے ہمیں خود اولاد کے سامنے سچا بننا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں اولاد ہم سے بدتمیزی نہ کرے, عجیب حال ہو گیا ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے بچوں کے دادا سے, اپنے والدین سے خود بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. اسی وقت میں ہم سیدھے سادے لوگ یا نادان لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے یعنی بچوں کے دادا دادی سے بدتمیزی سے بات کریں, لیکن ہماری اولاد جو ہے وہ ہم سے تمیز سے بات کرے. کتنی حماقت کی بات ہے.
جو اولاد کو سکھایا ہے آپ کی تقریریں اور میری تقریریں کوئی اثر نہیں کرنے والی اولاد پر، ہمارے اعمال اثر کریں گے اولاد پر۔ آج ہی صبح ہم لوگ ایک سفر میں تھے، آتے ہوئے یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، بارہا سفر میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ تہجد کے وقت جب کبھی سفر شروع ہوتا ہے تو دوسری قومیں وہ گھروں سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ورزشیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ دوڑ لگا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی پہلو سمجھنے کے اور غور و فکر کرنے کے اور عبرت کے قابل ہے کہ ان کے گھروں میں آج بھی ہم نے دیکھا، آج بھی دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ صبح تہجد کے وقت گھروں میں جھاڑو لگ رہی ہے، اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں جھاڑو لگنے کا وقت اب ظہر کے بعد تک پہنچ چکا ہے، 2 بجے 3 بجے تک جھاڑویں لگ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کا سارا نظام نیستی والا اور زندگی میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی رہیں۔ جب تک ہم اپنے نظام زندگی کو نہیں بدلیں گے، اپنے گھریلو نظام کو نہیں بدلیں گے، اور ہم اپنے اٹھنے کا، اپنے سونے کا، اپنے کھانے پینے کا نظام نمازوں کے حساب سے نہیں بنائیں گے، جب تک یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا جو برا حصہ ہے اور ہماری زندگی میں جو بری چیزیں ہیں، چاہے وہ ایمانی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہوں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہوں، وہ چیزیں ہم سے جدا نہیں۔